جب آپ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں رزق دوں گا، میں یہ دوں گا وہ دوں گا، تو جس کا وعدہ کیا ہوا اس کے پیچھے تو آپ دوڑتے ہیں، اور جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ رزق کا وعدہ اس کا ہے، رزق کو بھول جائیں، اس نے دینا ہے، وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرف آؤں گا یا میں تم سے محبت کروں گا۔ اس کو سوچیں، یہ جو ڈائریکشن ہے نا، یہ علم لدنی میں خیال جنم لیتا ہے کچھ لوگوں کے پاس ان کے قابو میں جنات، تو کیا جن بھی کبھی قابو ہونے والی چیز ہے؟ کوئی ہو سکتی۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں مخلوق مجھے مل گئی تو میں یہ کام کر لوں، میں یہ کام کرتا رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں سر، بات یہ ہے کہ اس مخلوق میں جو ناری مخلوق ہوگی وہ آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کے گناہوں سے، آپ کی چیزوں سے وہ زندہ رہے گی۔ جو نوری مخلوق ہوگی وہ آپ کے نور سے، آپ کی عبادت سے، آپ کی ریاضت سے آپ کے ساتھ جڑے گی۔ جس طرح رنگ ماسٹر جو ہے اس کے اشاروں پہ شیر ناچتا ہے نا، اس طرح یہ مخلوقیں آپ کے اس اشاروں سے ناچتی ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نور سے جڑے ہوتا تھا۔ وہاں مطاف میں بیٹھ کے میں ساری رات وہ پڑھائی کرتا رہا اور مخلوقوں کو چھوڑتا رہا۔ صبح فجر پڑھی، وہیں بیٹھ گیا، ظہر کے وقت تقریباً، یعنی آپ سمجھیں کہ رات عشاء کے بعد سے لے کے اگلے دن ظہر تک خانہ کعبے کے سین میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا ہوں گا، کوئی وضو کرنے یا کوئی اس کے علاوہ نہیں، خانہ کعبے کے اندر وہ جب تک وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ نہیں دی میں وہاں سے اٹھا نہیں۔ اب جب میں نے سارا کچھ کر لیا، یہ کہ چھوڑ دیا، چھوڑ دینے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ سر میں اجازت دے دینا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مخلوقیں قید کی جاتی ہیں یا ان کو اشاروں کے تابع کیا جاتا ہے، اس کو سمجھیے اللہ نے انسان کو بھی اور باقی مخلوقوں کو بھی آزاد پیدا کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ فرض کیا کہ ایک جال لگاتے ہیں، وہاں کو چارہ رکھتے ہیں، مخلوقیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپ پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو موکلات ہوتے ہیں اللہ کے نور پہ آپ وہ پڑھائی کرتے ہیں، وہ نور اپنے اندر ارد گرد پیدا کرتے ہیں، وہ اس نور پہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، آپ ان کو کیپچر کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی۔ تو اسی سلاخوں کے، اسی پڑھائی کے پنجرے جو ہوتے ہیں جس سے ان کو ہم نے اپنے کرٹیل کیا ہوتا ہے، جیسے رنگ ماسٹر نے شیروں کو کرٹیل کیا ہوتا ہے اپنے اس کے اندر، کیج کے اندر، اسی طرح اس کو ہٹا دیا جائے، آزاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہے، سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، آج جو ہے نا جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے وہ اس میں علم لدنی کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں۔ تو جب کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے کہا کہ اس پہ کسی سے بات کریں تو میں نے ذہن میں یہ نقش کر لیا تھا کہ یہ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ میں ٹاپک ڈسکس کروں گا۔ اور جی میں چاہوں گا کہ علم لدنی کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں۔ علم لدنی جو ہے، دیکھیں اس کو سمجھیے۔ اچھا، اس کو پروناؤنس کیا کرنا ہے؟ لدنی، لدنی۔ جیسے جیسے قرآن پاک میں ایک دعا ہے نا، من لدن کا رحمہ، اپنی پاک جناب سے مجھے رحمت عطا فرما۔ صحیح، ٹھیک ہے، اپنی پاک جناب سے مجھے اولاد عطا فرما۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ من لدن کا یعنی اللہ کی اپنی خاص ذات کا علم۔ یہ علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس اسپیشلی، جسے ہم کہتے ہیں نا خاصے کی چیز۔ جی جی، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے 2 علم دیے، ایک میں نے عام کر دیا، ایک وہ جو صرف میرے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ علم لدنی وہ ہے، یہ سرکار کی خاص چیز تھی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ سے منسوب ایک حدیث ہے اور مستند سکہ حدیث ہے کہ مجھے رسول اللہ سے جو ہے وہ 3 علم ملے۔ ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو میں نے حدیثوں کی شکل میں عام کر دیا، ایک وہ جو میں نے ان خواص سے سیکھا جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے، اور ایک وہ کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کن کو مخاطب کر کے کہا تھا؟ صحابہ کرام۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اللہ کی پاک جناب میں ہے کیا، سر ہماری کیا اوقات ہے؟ یعنی میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں تو لوگوں کو تھوڑی سی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کن اور کل کا فرق اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا نا تو ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کن اور کل کا فرق یہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک۔ سورہ یاسین میں کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو وہ کہتا ہے
جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر اللہ کن کا مالک ہے, ہر چیز کو کن کہہ کے بنا دیتا ہے ود آل اٹس پروز اینڈ کونز, تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ ایک صرف میرے لیے. اچھا یہاں پہ اس کو روکیے, میں چونکہ ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی طرف لا رہا ہوں. یعنی سرکار کی ذات وہ جن کے لیے یہ کائنات بنی, لولا کلمہ خلقت الافلاق, اول خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد. اور قرآن پاک میں ایسی بہت ساری آیات جیسے کل ان کنتم تحبون اللہ, کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, فتبعونی, میری اطاعت کرو, یحببکم اللہ. یعنی سرکار کی اطاعت اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ محبت کرے گا. اب اللہ کون کا مالک ہے, کون کا مالک ہے, کون کہہ کے سب کچھ پیدا کرتا, کون کہہ کے موت بھی دے سکتا تھا, قادر تو ہے نا. تو پھر اس نے فرشتہ موت کو بنایا کیوں؟ کون کہہ کے سارا کچھ بنا سکتا ہے تو کون کہہ کے ایمان بھی دے سکتا تھا. پھر اس نے انبیاء کا ایک سلسلہ بنایا کیوں؟ ٹو شو واٹ اٹ از. یعنی اللہ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کرے, اس سے پہلے کہ وہ گفتگو ہم تک پہنچے ہم تو ختم ہو جائیں گے. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے, اور اللہ کی تجلی کا ایک ریفلیکشن صرف اس کوہ طور پہ پڑتا, 70 بندے مر جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے اولے العزم نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب میرے پاس ایک فون ہے, آپ کے پاس بھی ہے, میں اس فون کو اس ریلیونٹ چارجر 5 واٹ 10 واٹ 15 واٹ جتنا بھی ہوگا اس کے ساتھ لگاؤں گا تو یہ چارج ہو جائے گا, فاسٹ چارج ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو میں ڈائریکٹ 220 پہ لگاؤں گا پھٹ جائے گا. بالکل. اگر اللہ ڈائریکٹ ہم سے گفتگو کرتا ہم تو مر گئے ہوتے, بات تو پہنچتی ہی نہ. اس لیے نبوت کا میڈیم, میں اس کو تھوڑا سا ایک اور مثال کے طور پہ سمجھا کے بتاتا ہوں. قرآن پاک ایک ہائی اینڈ ڈینسٹی ہے, ہائی اینڈ انرجی ہے, ایسی انرجی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم پہاڑ پہ نازل کر دے ریزہ ریزہ ہو جائے. اب وہ جو ہائی اینڈ انرجی جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ اترتی ہے تو آپ کو پسینہ آ جاتا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے سلسلۃ الجرس, گھنٹی کی آواز. ٹھیک ہے, آج بھی آپ ہائی اینڈ ڈیٹا ٹرانسفر کریں, آپ کے کمپیوٹر میں سے ایک وہ ویسل ساؤنڈ آتی ہے, جی بالکل, تو وہ سلسلۃ الجرس کو سمجھیے نا. قرآن پاک ہائی اینڈ انرجی تھی, سرکار کے قلب مطہر پہ آتی تھی, پھر سرکار کے قلب مطہر سے ڈائلیوٹ ہو کے اس انرجی کے ساتھ کہ جس کو ہم برداشت کر سکتے وہ عام لوگوں تک پہنچتی تھی. وہ ڈائریکٹ آتی تو پھٹ جاتا سارا کچھ. اس لیے کون کا مالک کل کہتا ہے, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, کل ان کنتم تحبون اللہ, کل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى. یہ کل کو سمجھیے, پھر آپ کو میڈیم سمجھ آئے گا کہ وائے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے, توحید ہے, لیکن وہ اکیلا ضمانت نہیں ہے آپ کے ایمان کی. جب تک سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ شامل نہ ہو, کخ بھی نہیں ہے. اچھا اس کو سمجھیے, یہ وہ علم ہے جو میڈیم, میں علم لدنی پہ اس لیے واپس آ رہا ہوں, جب تک ہم اس کو پراپر براڈر اسپیکٹرم میں نہیں نا سمجھیں گے تو وہ جیسے لوگوں نے ٹو کے ہاتھی دیکھا تھا, کسی کا ستون جیسا, کسی کا پائپ جیسا, کسی کا کسی جیسا, وہ جب تک سارا پورا ہاتھی نہیں نا دیکھیں گے نہیں سمجھ آئے گی ہے کیا. دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے, دین عبادات, کردار اور کنیکشن ٹو دا گاڈ کا مجموعہ ہے. یعنی آپ فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ پڑھ لیں تو پیسے آ جائیں گے, جی ٹھیک ہے, آپ نے پڑھ لیا نہیں آئے, اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی ہے؟ نہیں سر, when you were reciting you were not connected. آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہی نہیں تھے. آپ نے 10 لاکھ دفعہ پڑھنے کی بجائے ایک دفعہ ایسے پڑھا ہوتا کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے, وہی کام ہو جاتا. یہ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اینا بڑا پڑھن دی بجائے اینا کا پڑھو, لیکن جڑ کے پڑھو, یکسوئی شرط ہے. یہ جو سورہ رحمان کی بات کرتے ہیں نا, اس کا بھی کانسیپٹ میں بار بار گھما کے وہاں پہ لے جاتا ہوں. اس کا کانسیپٹ یہ ہے یکسوئی, یعنی سورہ رحمان کا کانسیپٹ جو قلندر کنسنٹریشن, کانسنٹریشن,
یکسوئی ڈیپ کنیکشن. پانی ہم کہتے ہیں کہ جی سورت سن لیں، اس کے بعد 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں، پانی یا میٹھا ہو جائے گا یا خوشبو ہو جائے گی یا زمزم بن جائے گا. کلندر پاک نے یہی بتایا اور میں نے یہ تجربہ کیا. لیکن جس وقت آپ کی کانسنٹریشن نہیں نہ ہوگی، یہی پانی نہیں بدلے گا. سورت نے تو وہ انرجی پیدا کرنی ہے، پانی بدلنا ہے اس انرجی سے، اس تجلی سے جو آپ کے اوپر پڑنی ہے. آپ کی اوپر پڑے گی، پانی ایبزاربنٹ ہے، پانی اس کو ایبزارب کرے گا، اس کا پی ایچ لیول بدل جائے گا. If you are not connected, then کچھ بھی نہیں. مطلب اس کا جو ریئیکشن ہے یا پانی کی جو پراپرٹیز کی تبدیلی ہے وہ اس سے مشروط ہے کہ جو آپ ریسائٹ کر رہے ہیں اس کا آپ کی باڈی پہ کتنا امپیکٹ ہے اور آپ اس سے کتنے کنیکٹڈ ہیں. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز آپ کا اورا اس سے انٹیکٹ کرتا ہے. یعنی آپ سمجھیں، میں جو کہ سائنس کا آدمی میں تھوڑا سا اس طرح سمجھاتا ہوں. 2 لیگیسیز سائملٹینیس ٹریول کرتی ہیں. ایک نبی بحیثیت نبی ماورا ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کی اینٹیٹیز میں سے نبی کوئی بھی ہو، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تو کائنات سے ماورا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جسمانی تقاضے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جسم بھی ہے. ٹھیک ہے، علم لدنی بھی. میں لوگوں کو جب بات کرتا ہوں نا تو میں ویسے ہی میں اس طرح کے تھوڑی سی ایک بات روک کے میں علم لدنی پہ آتا ہوں. لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر طائف میں حملہ ہوتا ہے، پتھر لگتے ہیں، خون نکلتا ہے، جسم کی درد بھی ہوتی ہوگی. جی، احد میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے تکلیف تو ہوئی ہوگی نا جی، بحیثیت ایک جسم. لیکن اس کی لیگیسی کیا ہے کہ لو لا کا لما خلقت الافلاق کے تاجدار ہے. اللہ کو ٹرسٹ ہی سرکار کے اوپر ہے اور کسی پہ ہے ہی نہیں. اللہ رلائے ہی سرکار کے اوپر کرتا ہے. ما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی، کسی کے بارے میں نہیں کہا، سرکار کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ وہی ہے. ایک ایک چیز کی تصدیق کرتے ہیں، جو چیز یعنی ہر چیز وہی ہے. اس کو سمجھیے. میں پھر واپس میری عادت ہے شیٹرڈ کر کے کھلا کے نا، بالکل ہر چیز وہی ہے. قرآن پاک میں نطق کا لفظ ہے، گفتگو کا، کلام کا لفظ نہیں ہے. عربی میں دونوں لفظ ہیں، کلام بھی ہے اور نطق بھی ہے. کلام یہ ہے کہ جو گرامیٹیکل گفتگو ہے، یعنی جو آپ کو گرامیٹیکل آرڈر میں ٹھیک سمجھ آ جائے، دیٹ از کلام. صحیح. اور ایک وہ جو آپ کی ساؤنڈز ہیں، فونیٹکس، زبان سے آواز نکلے، اس کو کہتے ہیں نطق. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نطق ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. اب جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئیں گے وہ وحی ہوگی قرآن پاک. جو وحی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دل پہ القاء کی جائے گی وہ ہے سنت، اور وہ آپ کی حدیث. جو آپ کے جسم سے ظاہر ہوگی وہ ہے سنت. تینوں مقام وحی ہیں، تینوں مقام وحی ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ سرکار سے جڑنا علم لدنی ہے، جسم سے نہیں. اور جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں اسم اعظم بتا دیں، تو میں وردوں وظیفوں سے خود بھی، میں نے آپ کو کہا میں توبہ کر کے اس طرف آیا ہوں. میرا زمانہ جاہلیت تھا جب میں بہت پڑھائی کرتا تھا، لیکن جسم سے نہیں. لوگ اسم اعظم کا پوچھتے ہیں تو میں 1000 دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسم اعظم اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک جسم اعظم آپ کے پاس نہیں ہے. جسم اعظم ہوگا تو پھر اسم اعظم کام کرے گا، ورنہ پڑا ہوا ہے. یعنی آپ نے ایک بہت خوبصورت قسم کی ایک الیکٹرک گاڑی ہے، بڑی شاندار ہے، اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے، اس کے اندر سے بیٹری نکال لی ہے، وہی ہے، سمپل. سمجھیں انسان وہ ایک سپر کمپیوٹر ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے. احسن تقویم پہ بنایا ہے، احسن تقویم میں اس نے وہ راز رکھ کے بھیجے ہیں جو کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتے. لیکن اس احسن تقویم کو چلانے کے لیے آپ کو اس کنیکشن سے جڑنا پڑے گا، وہاں پہ نہیں. تو سپارک کہاں ہوتا ہے؟ جہاں جوڑ لوز ہوتے ہیں. تو جہاں اللہ کے ساتھ کبھی جڑ گئے، کبھی ہٹ گئے، کبھی جڑ گئے، کبھی ہٹ گئے، تو سپارک ہی ہوتا ہے نا کہ اسی انیاں دعاواں کرتے ہیں، اللہ میاں دیندہ ہی نہیں. یہ میرے پاس روز کے کیس ہیں. اور سخی سلطان بہو کا جملہ مجھے یہاں ہانٹ کرتا ہے، سچی بات ہے، میں کبھی اپنے اندر سے ڈر جاتا ہوں. کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ خالق کی شکایت مخلوق سے کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا.
خالق کی شکایت مخلوق سے تو ہم ویسے نہیں کرتے کہ علم ہے، لیکن جب ہم اپنے دکھوں پہ روتے ہیں، ہائے انج ہو گیا، ہائے انج ہو گیا، او ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے اللہ نے ہمیں ٹھیک نہیں رکھا ہوا، ہمیں ٹھیک نہیں رکھا ہوا، خالق کی شکایتیں ہی کر رہے ہیں۔ اور سرکار کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا تھا اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بہت پسند ہے، سکہ حدیث ہے۔ مسکراہٹ کیا، یہ ٹھٹا مذاق کرنے والے؟ نہیں، مسکراہٹ پیس آف مائنڈ۔ جب آپ اپنے ایک اور حدیث بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، ایسے ہی آپ چھیڑ دیتے ہیں تو مجھے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ دکھوں پہ مسکراہٹ شکرانہ ہے، دکھوں پہ مسکراہٹ شکرانہ ہے کہ جب آپ کوئی تکلیف ہے، مزریز ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ پھر مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو اللہ، ختم۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں سے نکلتی ہے۔ دعا حرفوں اور لفظوں کی محتاج ہی نہیں ہوتی، یہ بھی میں نے کلندر پاک سے سنا۔ دعا عربی فارسی حرفوں لفظوں کی محتاج ہی نہیں ہوتی، دعا احساس کا نام ہے، شدت احساس کا نام ہے۔ یعنی بچہ کہیں کوئی کام کر رہا ہو، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ماں پکڑ لے گی، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں اس کا اعتبار ہی نہیں ہے کہ جی وہ کر لے گا۔ مجھے پھر محی الدین ابن عربی اور امام غزالی دونوں اس بارے میں یاد آتے ہیں کہ مخلوق کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کا کتنا احساس کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں وہ نہیں گرنے دے گا۔ پھر امام غزالی نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہ رزق کو اللہ نے برکت بانٹنے میں رکھی ہے، لوگ جمع کرنے میں۔ ہاں جی، جب آپ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں رزق دوں گا، میں یہ دوں گا، وہ دوں گا، تو جس کا وعدہ کیا ہوا اس کے پیچھے تو آپ دوڑتے ہیں، اور جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ اس کا ہے، رزق کو بھول جائیں، اس نے دینا ہے، وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرف آؤں گا یا میں تم سے محبت کروں گا، اس کو سوچیں، یہ جو ڈائریکشن ہے نا، یہ علم لدنی۔ ونڈرفل۔ ہاؤ یو فیل دا گاڈ۔ علم لدنی کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع آج، کیونکہ ہم نے 3 موضوعات میں نے ذہن میں رکھے تھے، سب سے پہلے تو سید صفدر علی بخاری صاحب کو ڈسکس کیا، پھر علم لدنی، اور اب ایک سب سے اہم اور زیادہ پوچھے جانے والا مقدمہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان علوم کو سیکھنے میں بڑا رجحان رکھتے ہیں، اسٹرالوجی کو سیکھنا چاہتے ہیں، نیومرولوجی کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور پامسٹری کو، اسپرچویلٹی کو، مسٹیسزم کو، لیکن ایک علم جو نا ہر بندے کی خواہش ہے نا، شاید پتہ نہیں بچپن سے ہی ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میرے قابو میں کوئی ایسی طاقت آ جائے الوہی کہ میں بس جو چاہوں وہ ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا خیال شاید ہم نے کہانیاں پڑھنے سے لے لیا یا کچھ فلمیں ایسی دیکھیں۔ سر یہ ہمارا دھیان بنایا گیا ہے۔ ہاں، اب آ کے بہت ساری سوسائٹی بھی انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئی، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو ایک عام ذہن میں خیال جنم لیتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ان کے قابو میں جنات ہوتے ہیں، تو کیا جن بھی کبھی قابو ہونے والی چیز ہے؟ کوئی ہو سکتی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جن قابو کر کے کرنا کیا؟ ہاں، ایک حدیث ہے بڑی شاندار، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ سر سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہو یو آر، آپ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ آسن تکویم پہ بنائے گئے ہیں، آپ وہ ہیں جس میں اللہ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی انرجیز کا مرجر ہے۔ صحیح۔ آپ وہ ہیں جس کے پوری کی پوری یوزر مینول، یعنی آپ الیکٹرک کوئی ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے جس میں اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور اس کے پوری فنکشنلٹیز ہوتے ہیں۔ آسن تکویم پہ انسان بنایا اور اسی کے یوزر مینولز اللہ نے ساتھ ساتھ اعلامی کتابوں کی شکل میں بھیجنے شروع کیے۔ آخری امت، آخری نبی، آخری کتاب قرآن پاک، یعنی اب تک کی اللہ کی بیسٹ کریشن کا بیسٹ ڈپیکشن قرآن پاک، ٹھیک ہے؟ آپ کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہو یو آر، یعنی ایک سرداروں کا بچہ ہے، بڑے سردار کی اولاد ہے، اور وہ اپنے کسی کمی کو کہتا ہے یار یہ ذرا میرا کام کر دے، تو اس کو ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے کہ اتنے بڑے سردار کا بچہ کر کیا رہا ہے؟
مجھے یہ اپنے گھر سے یہ تربیت ملی، حالانکہ میں خود یہ کرتا رہا ہوں، میں بالکل کرتا رہا ہوں. یہ آپ سے میں نے یہ ڈسکس کی تھی کہ میں جنات، بھوت، موکلات، سر ایک مخلوق بنائی میرے لیے گئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا، تو ہم چڑی مار بن کے شکاری لکھنا نال، تو خدا دا خوف کرو. ایک شعر مجھے پھر یاد آ گیا مولانا روم کا. اچھا، مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اور وہ ہے بزیر کنگرائے عرش مردانند، اس کے عرش کے کنگرے کے نیچے کچھ ایسے مرد ہیں، فرشتہ سید ہو، پیمبر شکار ہو، یزداں گیر. فرشتہ سید ہو، پیمبر شکار ہو، یزداں گیر. یہ علم لدنی کی معراج کی بات ہے. کرنا انسان نے کچھ نہیں ہے، اس کے نور سے ہونا ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں مخلوق مجھے مل گئی تو میں یہ کام کر لوں گا، میں یہ کام کرتا رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، سر میں نے یہ موکلات ہوتے کیا ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، کس انرجی سے بات کرتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں بھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی میرے پاس اتنے موکل ہیں اور میں ان کو یہ روٹی پکا کے دیتا ہوں، یہ گوشت کھاتے ہیں، یہ فلاں کھاتے ہیں، اور انہوں نے کچھ نہیں کھانا ہوں، بابے نے کھانا ہوں. اچھا ویسے میں نا ذاتی طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس موضوع سے نا اوائڈ کرتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے نا آپ سے بات کر کے دلچسپی اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے نا مجھے صحیح جو حقیقت ہے نا وہ ملے گی. سر اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے پہ تو بالکل بلیو نہ کریں، اچھا، اور سچی بات ہے بالکل نہ کریں. اس مالک کے اوپر بلیو کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا، جی جی اس کو بروئے کار لے آئیں. صحیح. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، لی آیات اولی الالباب. عقل والوں کے لیے نشانی ہے، بے عقلوں کے لیے یہ دین آیا بھی نہیں تھا، یہ سمجھداروں کے لیے آیا تھا، انہی کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دعویٰ ہے کہ ہمارے موکلات ہیں تو ہم یہ کروا دیں گے، وہ کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی میں آپ کو چلیں، میں آپ کی کہانی میں نے پہلے بھی سنائی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں جب 7ویں 8ویں میں تھا، 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں بڑا ڈیپ روٹڈ خانقاہی نظام سے جڑا ہوا تھا. کسی بڑے سے بڑے عامل کے پاس جتنا کچھ ہو سکتا تھا نا، کوئی بڑی بات نہیں کروں، میں 7ویں 8ویں میں وہ کر رہا تھا. یعنی یو نیم اینی تھنگ. قرآن پاک کی 114 صورتیں تو نہیں، لیکن قرآن پاک کی 109 صورتوں کے عملیات، موکلات، ان کے اندر کیا طاقت ہے، کیسے یوز کرنا، آئی واز نوئنگ. حزب البحر جسے دنیا آج ڈرتی ہے، آئی واز ڈوئنگ. دعائے سیفی جو مولا علی علیہ السلام کی 52 دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جو بہت ہی خطرناک سمجھی جاتی ہے، میں اس کا عامل تھا. سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ہے کہ اگر تم سیفی کو جو ہے، یہ سیف الرحمان ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، اگر تم اس کو بغیر حصار کے ایک مرتبہ بھی پڑھو گے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پاگل کر دیے جاؤ گے یا مار دیے جاؤ گے. میں نے 2.5 سال بغیر ناغے کے پڑھی ہے، اور کیسے پڑھی ہے مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے. نادیلی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پڑھتا رہا ہوں. میں یعنی میرا بچپن ہی یہ تھا کہ گھر میں کمرہ اور چاروں طرف حصار کرنا، دیا جلانا، حصار کھینچنا، بیٹھ جانا، پڑھائی کرنی. میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے کوئی پبلسٹی نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں نا، سورہ مزمل 2.5-3 سال بلا ناغا 2 رکعت نماز نفل میں 1100 مرتبہ تلاوت کر کے صبح سوتا تھا. 550 ایک رکعت میں، 550 ایک میں 4-5 گھنٹے مجھے کھڑے ہوئے لگ جاتے تھے، اتنے پیر سوج جاتے تھے اس کو پڑھتے ہوئے. اور لوگوں کو یہ جو روحانیت سے جانتے ہیں، اس میں روحانی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے پیسے دے دینے ہیں. میں نے ایک بندے کو کہا کہ جی زکوٰۃ ادھی دے دینا، انہوں نے کہا جی کتنے پیسے دیں؟ میں کہا تانوں صرف پیسے ہی آندے. یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں نا، ان کا رزق وہ نور ہے جو آپ نے پڑھ کے پیدا کرنا ہے، انہوں نے وہ رزق لینا ہے. وہ اس نور پہ زندہ رہتی ہیں، وہ آپ کی روٹی کے اوپر زندہ نہیں رہتی. وہ مخلوق تو یہ جو بکرے اور صدقے بابیاں نے لینے ہوں نہیں سر، میں بابوں کے بہت خلاف ہوں. میں جب یہ لوگ بابوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سر میں ہنس رہا ہوتا ہوں کہ یار انج ہوتا ہی نہیں. یعنی وہ مخلوق اللہ نے علیحدہ بنائی ہے، ان کو پھر وہ اچار گوشت ہی دے دینا، انہوں نے اپنا اے کیوں دیتا؟ وہ بابے نے کھانا ہوتا ہے. سر بات یہ ہے کہ اس مخلوق میں جو ناری مخلوق ہوگی وہ آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کے گناہوں سے، آپ کی چیزوں سے وہ زندہ رہے گی. جو نوری مخلوق ہوگی وہ آپ کے نور سے، آپ کی عبادت سے، آپ کی ریاضت سے آپ کے ساتھ جڑے گی. جس طرح رنگ ماسٹر جو ہے اس کے اشاروں پہ شیر ناچتا ہے نا، اس طرح یہ مخلوقیں
آپ کے اس اشاروں سے ناچتی ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نور سے جڑے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی کیپیسٹی کچھ نہیں ہے، نتھنگ، اس کا نور ہے جس کی وجہ سے یہ مخلوق تابع ہے، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں. میں بات مکمل کر لوں. 1100 مرتبہ جب سورہ مزمل پڑھتا تھا تو مجھے پتا یہ کیسے بات کرتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. زندگی میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ گیا. اب وہاں جا کے یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ مالک اگر ساری مخلوق بھی مل گئی دین سو واٹ، کروں گا کیا اس کو لے کے. مالک ساری مخلوق مل گئی، تو نہیں ہے، میرے کس کام کی. بس وہ خانہ کعبہ میں یہ دماغ میں گھومتی رہی، طواف کیا، سعی کی، عمرہ مکمل کیا. عمرہ مکمل کر کے خانہ کعبہ میں بیٹھ گیا. گھر والے چلے گئے، ہمارا ہوٹل بالکل ہی پاس تھا خانہ کعبے کے. گھر والے چلے گئے، میں کہ میں آتا ہوں. میں بچہ تھا، بچہ اتنا بھی نہیں تھا، کالج میں ہی تھا، فرسٹ ایئر میں ہوں گا. ہاں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے، فرسٹ ایئر میں ہی ہوں گا، میٹرک کر گیا ہوا تھا. میں وہاں بیٹھ گیا. اب وہ خانہ کعبے کو دیکھی جا رہا ہوں، روئی جا رہا ہوں کہ مالک کیتا کی میں. وہ اندر سے ہی ایک ابڑی کہ جو کمایا نہ چھوڑ دے، یعنی جس کو کمانا آتا ہے نا اس کو لٹانا بھی آتا ہے. میں نے اسی طرح خانہ کعبے کے مطاف میں بیٹھ کے، آج کل تو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اس وقت ذرا نہیں ایسا ہوتا تھا. وہاں مطاف میں بیٹھ کے میں ساری رات وہ پڑھائی کرتا رہا اور مخلوقوں کو چھوڑتا رہا. صبح فجر پڑی، وہیں بیٹھ گیا. ظہر کے وقت تقریباً، یعنی آپ سمجھیں کہ رات عشاء کے بعد سے لے کے اگلے دن ظہر تک خانہ کعبے کے سین میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا ہوں گا، کوئی وضو کرنے یا کوئی، اس کے علاوہ نہیں. خانہ کعبے کے اندر وہ جب تک وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ نہیں دی، میں وہاں سے اٹھا نہیں. اب جب میں نے سارا کچھ کر لیا تو اندر بھی تو خناس ہے. اس نے یہ کہا کہ یار اتنی محنت کی ساری زندگی میں، 6-7 سال لگا دیے، اتنا کچھ اچیو کیا جو دنیا میں بہت کم لوگ اچیو کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دیا. اندر سے یہ ہاتھ بھی پڑا دل کو کہ یار اتنے پیر سوج جاتے تھے، اتنی پڑھائی کی، اتنا کچھ کر دیا، اب چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے. لیکن خانہ کعبے سے خالی ہو کے نکلا تھا. تو وہ بے نیاز مالک ہے، اس نے کوئی دوسرا راستہ دے دیا کہ یہ کر لے. جب آپ نے ورڈ یوز کیا کہ چھوڑ دیا، چھوڑ دینے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ سر میں اجازت دے دینا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو مخلوقیں قید کی جاتی ہیں یا ان کو اشاروں کے تابع کیا جاتا ہے، اس کو سمجھیے. اللہ نے انسان کو بھی اور باقی مخلوقوں کو بھی آزاد پیدا کیا ہوا. ٹھیک ہے. آپ فرض کیا کہ ایک جال لگاتے ہیں، وہاں کو چارہ رکھتے ہیں، مخلوقیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپ پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح یہ جو موکلات ہوتے ہیں اللہ کے نور پہ آتے ہیں، آپ وہ پڑھائی کرتے ہیں، وہ نور اپنے اندر ارد گرد پیدا کرتے ہیں، وہ اس نور پہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، آپ ان کو کیپچر کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بہت سارے، یعنی آپ سمجھیں اس شکاری کی کیفیت میں اپنی ذات، ایک شکاری ہے، اس نے ساری زندگی لگا کے ریئر بریڈ کے جانور اور پرندے اکٹھے کیے، اور پھر ایک دن اس کے دل میں آئی کہ چھوڑ دو، اس نے پنجروں کے دروازے کھول دیے، ساری مخلوقیں نکل گئیں. کچھ اس کی ذہنی کیفیت سمجھ آئے گی آپ کو، جس کی ساری زندگی کے ایفرٹ ہی یہ تھے. چلیں آپ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو مخلوقیں ہیں، یہ کیپچر کرنا، جب ہم نے اس کو پنجرے بنائے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے پنجرے بھی ہم نے پڑھائیوں سے ہی بنائے ہوتے ہیں، وہ کوئی ہمارے کوئی سلاخوں کے لوہے کے پنجرے تھوڑی ہوتے ہیں. تو اسی سلاخوں کے، اسی پڑھائی کے پنجرے جو ہوتے ہیں جس سے ان کو ہم نے اپنے کرٹیل کیا ہوتا ہے، جیسے رنگ ماسٹر نے شیروں کو کرٹیل کیا ہوتا ہے اپنے اس کے اندر، کیج کے اندر. اسی طرح اس کو ہٹا دیا جائے، آزاد ہے. جس طرح غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے نا، شاید میری نظر میں ان کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے. کو بندے دے پتر بنو، کو کام کرنے والا کر لو. اچھا چلیں، آپ نے تو کر دیا آزاد، یہ ہو گیا مقدمہ حل. جو نہیں کرتا آزاد، نہ کرے، اس کی مرضی ہے، جواب بھی دے گا. لے کے کیوں آتا ہے اپنے پاس ان سے؟ تاکہ دنیا میں ٹیکا بنے. لوگ ہی کہنا بابا جی کو بڑا خوش ہے گا، بابا جی کہندے نے تو ہو جاتا ہے. او بھائی میرے کہنے سے تھوڑی ہونا ہے، میں تو میڈیم ہوں، اس کا ہے، اس سے جڑتے کیوں نہیں؟ ٹیکا تو بنا نا، کسی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا نا، دنیا بھی ہے نا. تو اچھا، لیکن وہ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک ایسی انرجی سے، چلے ہم جنات کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ سننے والے کنفیوز نہ ہو رہے ہوں، کیا ان سے دنیاوی کام لیے جا سکتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں؟ لیتے ہیں، کیونکہ سورہ جن میں اس کا راز ہے. بہت سارا قرآن پاک میں اس کا راز ہے، کیونکہ آپ کی انرجیز، یہ جو مخلوقات ہیں یہ آپ سے پہلے تھیں. اب سمجھیے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں اسی کا تو راز ہے.
یعنی انسان بنا کہاں پہ؟ پاک مٹی سے، پاک اللہ نے بنایا، پاک جگہ پہ ایڈن گارڈن میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور ایڈن گارڈن پاک جگہ ہے، وہاں نیگیٹیوٹی کا گزر نہیں ہے۔ پھر انسان جب نیچے آیا تو یہ کیسے ہو گیا کہ اسی انسان جو پاک مٹی سے بنایا تھا، پاک رب نے بنایا تھا، پاک طریقے سے بنایا تھا، اس کا خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بلے شاہ نے اس کا جواب دیا تھا، اس نفس پلیت پلیت کیتا سا مڈوں پلیت نہ سے، ہم مڈ سے پاکیزہ تھے، وہیں پہ تھے، یہ نفسانیت کا شیطانیت کا وہ پکھ لگا ہے تو نیگیٹیوٹی آئی ہے۔ اس لیے ہمارا انا للہ ہے کہ وہاں سے آئے، یہاں آئے، امتحان دیا، واپس وہیں۔ شیطان کا انا للہ الٹا ہے، وہ یہاں پہ تھا، یہاں سے اوپر گیا، عزت پائی، پھر مردود ہو کے نیچے آ گیا۔ یہ لڑائی ہے ہماری اور شیطان کی۔ ہم شیطان، اور شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا نا کہ مالک اس کے لیے تو نے مجھے مردود کیا ہے، اب اس سے وہ کام لوں گا کہ یہ تجھے چھوڑ کے مجھے سجدہ کرے گا۔ تو نفسانی خواہشات اور ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک یہی تو کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو خدا بنا رکھا؟ سر اپنی ہوا و ہوس میں کہہ دیا گا تو انج ہو جائے گا، ہو ایم آئی، میرا مقدمہ صرف وہی ہے کہ میں کون، میری اوقات حیثیت کیا، میں کون، کرنا اللہ نے ہے۔ ہاں چیزیں بدلی جاتی ہیں، یعنی جنات کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تقدیر بدل دیں، نو۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی چیز گمی ہوئی ہے ادھر پھڑ دے، یہ میں نے کیا ہوا ہے، اچھا، میں نے تجربے کے طور پہ کیا تھا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھے زندگی میں ریگریٹ ہے کہ میں یار نہ کو کام کرا ہے۔ ایک کتاب تھی بہت پرانی، مطلب دنیا میں مل نہیں رہی تھی، پھر میں نے یار میں نے کتاب چاہیے، یہ واحد کام ہے، میں نے لیا، اور اس کا بھی مجھے ریگریٹ ہے، میں 10,000 دفعہ معافی مانگ چکا ہوں کہ مالک مینوں اے نہیں سی کرنا چاہیے تھا، میں تیرے تو سوا کسی تے بھروسہ کر کے۔ اصل میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ when I'm saying لا الہ الا اللہ تو پھر مجھے اس کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا توحید ہے، اس ایک کے ساتھ ایک ہو جانا توحید ہے، یعنی آپ کو اللہ کے سوا نظر ہی کوئی نہ ہے، تو جو ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اصل میں یہ روحانیت جو ہے نا، اس کا تعلق روح سے ہے، جسم سے ہے ہی نہیں، نہ وردوں وظیفوں نہ چلوں میں ہے ہی نہیں، ہے ہی روح میں۔ ایک مقدمہ اور حل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کے بیہیویئر، اب میں اس کو نفسیاتی سائڈ سے بھی کنیکٹ کر سکتا ہوں اور اس سائڈ پہ بھی ہم لے آتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے جو ہے وہ جنات نے میرے جسم پہ حصار کر لیا۔ اچھا، یہ مجھے یس اور نو میں جواب چاہیے فی الحال کہ ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی قرآن پاک میں دلیل ہے۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے بھی عادت ہے بامبا کرتے رہنے دی، بولتا رہنا میں۔ نہیں سر، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، اس میں کیا ہے کہ اے اللہ شیطان نے مجھے مس کر کے بیمار کر دیا، انی مسنی الضر والی دعا بھی، کہ مجھے اے اللہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے۔ یہ جنات یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ اس نوبت تک واقعی لے جاتے ہیں کہ کسی گھر میں یعنی طلاق تک ہو جائے؟ قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ فرشتے ہاروت اور ماروت ایسا جادو لے کے آئے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ جادو تھا جو بعد میں آیا ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ فالن اینجلز تھے۔ یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے۔ جی، ہم اس کے میڈیمز کو سمجھتے ہیں۔ جادو، اصل جادو کیا ہے؟ جادو کی صرف ہوتا کیسے ہے نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے پتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز سے کسی کام کے لیے مدد مانگنا اور کسی بھی چیز کو نیگیٹو طریقے سے کرنا جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بیسک اس کی یہ ہے، اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہے، بہت ساری ایکسیپشنز بھی ہیں، یعنی ہم ہر چیز کو بھی جادو کے زمرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یعنی اہل اللہ اور غیر اللہ کا مطلب سمجھے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اہل اللہ وہ جو، جیسے قرآن پاک میں آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کو وہ اذن دے، یعنی جس کو اللہ نے اذن دیا وہ جو مرضی کرے، لیکن جس کو اس نے اذن نہیں دیا، ہم لوگ ایلینز ہیں، ہم بحیثیت انسان اس گلوب پہ ایلین ہے۔ یہ پلینٹ جنات کا پلینٹ ہے، ہمیں یہاں پہ اتارا گیا۔ اب ہم کسی کے علاقے میں بھیجے جائیں اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو بھائی جی نکلو، یہ ساڈا گھر ہے، تو کیا کریں گے؟ تو جنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ آ کے جو ہے وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
کیونکہ جنات ہم انسان بنے ہوئے 4 میجر ایلیمنٹ سے، ارتھ ونڈ فائر واٹر، چاروں ڈینس ہیں، ٹھیک ہے، چاروں قابو کیے جا سکتے ہیں، ہیٹ بھی قابو کی جا سکتی ہے، ایئر بھی قابو کی جا سکتی ہے، ہر چیز قابو کی جا سکتی ہے۔ جنات بنے ہوئے سورہ دخان بغیر دھوئیں کی دہتی ہوئی آگ سے، پلازما ہائی اینڈ انرجی اسٹیٹ۔ اس لیے تو جنات جو ہے نا میڈیمز میں قابو نہیں آتے، ان کو کسی اور طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، کوئی یار ہے کندھ چوکی میں نکل گیا، وہ ہمارے لیے وہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ سر آپ اللہ سے جڑ جائیں، آپ اس کائنات سے نکل جائیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں یہی تو کہتا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ اس سلطان کے ساتھ جڑے ہوئے بغیر آپ نکلیں گے کیسے؟ بہت سے لوگ پریشان ہیں جی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے، کیونکہ کسی سے جا کے جب مشورہ کیا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ پہ جادو جنات ہیں، فلاں چیز لیں ہیں، یہ کہ اب ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ پریشان ہے، ایک پریشانی کو فیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں کوئی ٹول ایسا پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کیا کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، یا اس پہ واقعی کوئی اس طرح کا علم یا کوئی ہو گیا اس پہ ڈفرنس کر سکے؟ میں کوئی 20 سال ہو گئے ہیں پروفیشنلی زوڈک کنسلٹنسی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس روز کیس آتے ہیں جادو کے بھی اور بہت سارے۔ اتنا تو دنیا میں جادو ابھی تگڑا نہیں ہوا کہ 99% کے اوپر جادو ہی ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے، آپ اللہ کی دوری کی وجہ سے، یعنی یہ دیکھیں نا میں نے ہاتھ کیا، یہاں شیڈ بن رہا ہے نا، جی جی، اوپر لائٹ ہے جی نیچے یہ میری چیز ہے، اس کے اوپر شیڈ بن رہا ہے۔ جی، اگر ہماری زندگی میں گرے ایریاز بن رہے ہیں، کاز دیکھنا ہے نا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے گرے ایریاز بن رہے ہیں، اس کو ہٹائیں نا۔ وہ ادھر بھی لائٹ لاتی ہے، ادھر بھی لائٹ لاتی ہے، کسی بابے کو پڑھ لیا، یار اللہ ہے نا، why you are not connecting to the God, why you are not talking to the God, why you are not feeling the God؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، شدید ترین محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بچے کو احساس ہوتا ہے جس کو میں اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ امی جی پھڑ لیں گے، تو وہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں، بابا جی پھڑ لیں گے۔ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بابوں کے بہت خلاف ہیں۔ سر میں بابوں کے خلاف نہیں ہوں، اہل اللہ کے خلاف نہیں ہوں، میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو لوگوں کو رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آ جاؤ جی جن ہے، وہ جن ہے سو واٹ، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں یہ ایک مخلوق ہے جس کو ان سب نے سجدہ کیا ہوا ہے، سب نے، جنات فرشتوں سب نے سجدہ کیا ہوا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر حاوی ہو جائے؟ اب حاوی ہوتے ہیں تو کیا ہوا، یہ اپنے مقام سے گرتا ہے تو یہ حاوی ہوتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی جن لاؤ، اس کو کوئی نہیں کہتا تو اللہ سے جڑ جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، راستہ چھوڑ دیں گے۔ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ تو کریں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جن چڑیل اسیب بھوت ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اندھیرا اتنا تگڑا تو نہیں ہوا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے۔ آپ کی ذات میں اندھیرے ہیں، اپنے اندھیروں میں گم ہو کے آپ ڈرتے ہیں، آپ کے اندھیرے آپ کو کھا رہے ہیں، آپ کے اندر سے۔ زندگی کا اصل تعارف کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ ملک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے کہ ہم جان لیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون، اللہ نے تو خود بنایا، اسے پتہ ہے اچھے کرنے والا کون ہے، برے کون ہے۔ پھر ہماری آزمائش کے لیے، اللہ کے جاننے کے لیے نہیں، ہمارے جاننے کے لیے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے، ہمارے سے برا کون ہے۔ آپ اپنی ذات کو اللہ سے جوڑ لیں، آپ اس سے پار نکل گئے۔ مجھے گولڈن ایگل فیسینیٹ صرف اس لیے کرتا ہے کہ جب طوفان آتا ہے نا تو سارے پرندے جو ہے وہ گھونسلوں میں گھستے ہیں، اور گولڈن ایگل اس طوفان سے باہر نکل کے اوپر اڑتا ہے، نیچے بجلیاں کڑک رہی ہوتی ہیں اور وہ اوپر اڑا ہوتا ہے۔ سر اللہ نے آپ کو گولڈن ایگل بنا کے بھیجا ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اپنے اللہ کی پہچان کریں، اپنے آپ کی پہچان کریں گے تو آپ کو اللہ سمجھ آئے گا۔ یہ جنات بھوت یہ سارے کے سارے فرشتے بھی ہوں، نوری مخلوق ہیں، مقدس ہیں، اللہ کے قریب ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسان کا راز یہ ہے کہ انسان میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں کی انرجی ہے۔ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، جسم اور روح۔ جی، جسم فنفخت فیہ روحی، ہم اپنی روح، اپنا عمر آدم میں ڈالیں، فرشتوں تم نے سجدہ کرنا، روح اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کو میری شباہت میں بنایا گیا، شباہت رسول اللہ کی۔ اللہ اور رسول اللہ کی انرجی ملتی ہے تو انسان بنتا ہے،
آپ کے اندر وہ راز ہے. یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کا چیک پڑا ہوا ہے اور وہ بھوکا مر جائے, تو چیک دینے والے کا مسئلہ ہے یا اس کا مسئلہ اس نے بینک میں جمع کرا کے کیش نہیں کروایا؟ ٹھیک ہے, اللہ نے تو آپ کو دے کے بھیجا ہوا ہے, آپ نے یوز نہیں کیا, اللہ کا قصور ہے. آپ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ کسی کو 4 روٹیاں مانگ لا, تھوڑے کو پیسے پے نے, جاؤ بینک سے جمع کراؤ, کیش کراؤ تو یش ہی کرو. نور اللہ نے دے دیا. اب صرف ایک اور بات, صرف ہمارے ہاں نا, جو میں نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا اس کی ہم جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے, اور جس کا وعدہ نہیں کیا ہوا اس کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں. آپ اور میں شادی شدہ ہیں نا, شادی کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کو گواہ بنا کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخصیت ہے, یہ ہماری زندگی میں ہے, ان کے ساتھ لائل رہیں گے, ان کا نان نفقہ, اگر اولاد ہوگی ان کا نان نفقہ, محنت کریں گے, کمائیں گے اور ان کی ضروریات پوری کریں گے. شادی کا بیسک مقصد تو یہ ہے نا. ہم جن کے ساتھ ہم نے صرف اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ پیکٹ کیا ہے, ان کے لیے ہم 2 نوکریاں کرتے ہیں, 4 بزنس کرتے ہیں, مارکاٹ کرتے ہیں, اولاد کے اچھا فیوچر, فلاں کا فیوچر ہم اس کو سیکیور کرنے کے لیے بندے مارنے پڑے, مارتے گزر جاتے ہیں. تو جس کے لیے ہم نے صرف اور صرف اللہ کو گواہ بنا کے کام کیا تھا, اس کے لیے تو ہمارا یہ ہے. تو ہم نے کلمہ بھی تو اسی کے, جس کا کلمہ پڑا تھا اس کے لیے ہم نے کبھی کچھ نہیں کرنا, یعنی جس کی صرف گواہی ہے اس کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی. تو جو کلمے کا مالک ہے, ہم نے اللہ کے ساتھ بھی تو یہی پیکٹ کیا ہوا ہے کہ تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھیں گے. تو پھر ہم ادھر دیکھ رہے ہیں. تو جیسے آپ اپنی شادی میں بادیانتی کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ کریکٹر کے اوپر داغ لگتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ بادیانتی کرتے ہیں, آپ کے اوپر کیا لگے گا مجھے نہیں اس کا پتا. ٹھیک ہے, آپ اللہ کو سمجھیں. جب تک آپ کو یہ نہیں نہ سمجھے گا واٹ از دا گاڈ, کخ سمجھ نہیں آنا. اللہ کو اللہ سمجھے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. شاہ جی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور یقین جانیں کہ ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, نہ صرف مجھے بلکہ دیکھنے والوں کو بھی. اور انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ نشست رکھیں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.